والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آل سيدنا صلی علیہ. بہت ہی عزت و احترام کے قابل معزز اور میرے محترم سامعین اور حاضرین علیہ ایمان حضرات، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، سناخواں حضرات، اور بالخصوص آپ کی اور میرے بیچ رابطہ کرنے والے اور ہمیں ملانے والے وفا حضرت علامہ مولانا عبدالواحد صاحب اور بزم بندیل احسان چک کوکا کے جمیع اراکین، اس مسجد کے امام و خطیب و منتظمین و معاونین، اہل محبت اور وابستگان دامن طریقت، مجھے آپ کی اس بستی میں پہلی دفعہ آنے کا موقع مل رہا ہے. آپ کا ذوق، آپ کی محبت اور آپ کا پیار کچھ یوں لگتا ہے کہ ہم پہلے بھی کہیں ملے ہیں. دنیا میں ملاقاتیں لوگوں کی ہوتی رہتی ہیں، رابطے ہوتے رہتے ہیں، آشنائی ہوتی رہتی ہے، دوستی ہوتی رہتی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، ملنا ملانا لگا رہتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ملنے کا سبب کیا ہے، ملاقات کی وجہ کیا ہے، اس محبت کے پیچھے جذبہ کون سا ہے. یہ جو آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں اور جو یکسانیت محسوس ہوتی ہے، اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے. یہ جو دل کی دھڑکنوں پہ قبضہ لگتا ہے، یہ کس کا قبضہ ہے. اور یہ جو چاہت اور قربت محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جو وہاں اکٹھے کر رہا تھا وہ آج بھی نظر کرم سے اپنے غلاموں کو اکٹھا کر رہا ہے. نسبت کی بات ہے دوستو، نسبت بڑی چیز ہے، حوالہ بڑی چیز ہے، پہچان بڑی چیز ہے. اور جب نسبت بدلتی ہے نا تو بڑی توجہ چاہوں گا میں آپ کو. جب نسبت بدلتی ہے نا تو حیثیت بدل جاتی ہے. جب حیثیت بدلتی ہے نا تو تاثیر بدل جاتی ہے. اور جب تاثیر بدل جاتی ہے تو ریٹ بدل جایا کرتا ہے. نسبت میں بڑا کمال ہے. اور یہ حوالہ اور یہ نسبت، اس کو پالنے والا کون ہے؟ وہ رب ذوالجلال جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، وہی نسبتوں کو سنبھالنے والا بھی ہے. جب نسبت بدلتی ہے تو حیثیت بدلتی ہے. اور نسبت کیسی ہوتی ہے؟ کبھی نسبت نظر سے قائم ہوتی ہے، کبھی نسبت سماعت سے قائم ہوتی ہے، کبھی نسبت گفتار سے قائم ہوتی ہے، کبھی نسبت جسم سے لگ کر قائم ہوتی ہے. اور جسم سے لگی ہوئی نسبت دستار جب سر پہ سجتی ہے حوالہ بدل جایا کرتا ہے. اور جب کندھے پہ امامہ سجتا ہے حوالہ بدل جایا کرتا ہے. جب قدموں میں جوتی آتی ہے حوالہ بدل جایا کرتا ہے.
کیا کہنے اللہ اللہ۔ نسبت بدلتی ہے تو حیثیت بدل جاتی ہے۔ چٹانیں جو کائنات میں بہت ہوں گی، پتھر تو کائنات میں بہت ہوں گے، صدیاں گزرتی ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ سمندر کہاں تھا، کہاں سے کہاں چلا گیا، خشکی کہاں تک تھی، کہاں سے پھیل کر کہاں چلی گئی، سمندر سرک کے آگے نکل گیا، خشکی اور پھیل گئی۔ سنا ہے کراچی میں کبھی سمندر اتنا بلند ہوتا تھا کہ وہ جو صاحب مزار وہاں لیٹے ہوئے ہیں، غازی کا مزار سمندر کے برابر تھا۔ اب دیکھو وہ کہاں رہ گیا، سمندر کہاں چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے زمین پہ تغیر و تبدل رونما ہو رہا ہے۔ 14 صدیاں پہلے جو پانی دریاؤں سے گزرا تھا، نہ جانے کہاں سے گزرا تھا، کہاں پہنچ گیا، مگر جب نسبت بدلی تو حیثیت بدل گئی۔ ارے چٹان تھی، یار ایک قدم لگے تو آج تک رب نے سنبھال کے رکھا ہے اور دنیا سے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا۔ چٹان ہی ہے نا، پتھر ہی ہے نا، مگر نقش پائے یار جو لگایا ہے، نقش پائے یار جو لگ گیا ہے۔ دنیا میں کتنے جبے بنے ہوں گے، کتنے فرقے بنے ہوں گے، کتنی قمیضیں بنی ہوں گی، کتنی بن کے مٹ گئی ہوں گی، کتنی جل کے خاکستر ہو گئی ہوں گی، کتنی بگڑ کر رہ گئی ہوں گی، کتنے زمانے گزرے گئے ہوں گے، کسی نے نام تک نہیں لیا، مگر جو بدن یوسف سے قمیض لگی ہے، آج یوسف کی نسبت لے کر اس قمیض کا ذکر کرو تو آمین یا سال 40 نیکیاں آج بھی تقسیم ہو رہی ہیں، صرف قمیض کہنے سے نہیں، قمیض یوسف کہنے سے۔ اس حبوب قمیصی ھذا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس حبوب قمیصی ھذا۔ اب دیکھو نا، نسبت میں نے کہا نا، نسبت بدلتی ہے تو حیثیت بدلتی ہے، حیثیت بدلتی ہے تو تاثیر بدلتی ہے۔ کہتے ہیں تبرکات میں کیا رکھا ہے؟ یہ جو تم جاتے ہو تبرکات لے کر آتے ہو اور ایک دوسرے میں بانٹتے ہو، ان میں کیا رکھا ہے؟ تو مجھے بتاؤ نا کہ کپڑے کا کیا کام ہے؟ صرف تن ڈھانپنا، اس کے علاوہ بھی یہ کچھ کرتا ہے؟ مگر یہی کپڑا جب یوسف کے بدن سے لگتا ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہی کپڑا جب یوسف کے بدن سے لگتا ہے تو نابینا کو بینا کر دیتا ہے، نابینا کو بینا کر دیتا ہے۔ اور کچھ ناقبت اندیش کہتے ہیں کہ تم ولیوں کو نبیوں سے ملاتے ہو، ارے وہ تو نبی کی قمیص تھی، تو ارے ناقبت اندیش تو یہ نہیں سمجھتا کہ اگر قمیص نبی کی تھی تو آنکھ بھی تو نبی کی تھی، آنکھ بھی تو نبی کی تھی نا۔ تو ایک نبی کی قمیص دوسرے نبی کی آنکھ کو اگر نور دے سکتی ہے، اس لیے اس حبوب قمیصی ھذا، نسبت بدل نا، نسبت بدل گئی تو حیثیت بدل گئی نا۔ کیا کہا؟ اس حبوب قمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کر جاؤ اور میرے ابا جان کو کہو آنکھوں پہ لگائے تو نور لوٹ آئے گا۔ اگر ابراہیم کے قدم لگیں تو وہ مقام مصلی بنے، اتخذوا بمقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ قمیص یوسف کے بدن سے لگے تو آنکھ پہ لگے تو بینائی آئے۔ اب اسی زمین کے تحت دیکھو، میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، گھر بھی میرا، منبر بھی میرا، گھر بھی میرا، منبر بھی میرا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے بستر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آقا منبر سے اٹھتے تھے، بستر تک جاتے تھے، اور بستر سے اٹھتے تھے تو
گھر سے اٹھتے تھے تو ممبر تک آتے تھے، ممبر سے اٹھتے تھے تو گھر تک جاتے تھے، آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے۔ ارے زمین کا ٹکڑا تھا، نبی کے قدم چومتا رہا چومتا رہا چومتا رہا، اتنا چوما کہ وہ زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، میں عبدالواحد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک ہے شریعت، ایک ہے شریعت، ایک ہے قانون شریعت، ایک ہے دستور محبت۔ ایک ہے شریعت، ایک ہے محبت۔ شریعت کی ایک حد متعین ہے، جہاں مجھے پورے دعوے سے کہہ رہے ہو شریعت کا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر رہو گے، اور اس شریعت کے لیے قانون کیا ہے کہ جو میرا نبی دے لے لو، جس سے نبی روکے رک جاؤ، جس سے نبی روکے رک جاؤ۔ اب آؤ میں آپ کو نمازی کی بات سنا۔ فرمان علی شان میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اس نے نظام کائنات بنایا اور نظام کائنات میں پھر نظام حیات رکھا۔ اب توجہ چاہوں گا، نظام کائنات بنایا، نظام کائنات میں پھر نظام حیات رکھا۔ کچھ کو بولنے کا حکم دیا، کچھ کو چپ رہنے کا حکم دیا۔ مجھے اتنا بتاؤ کہ نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ جو بولتے ہیں وہ کیوں بولتے ہیں، جو چپ ہیں وہ کیوں چپ ہیں؟ اہل عقل و دانش کہتے ہیں جس کی زبان ہوتی ہے وہ بولتا ہے، جس کی زبان نہیں ہوتی وہ نہیں بولتا۔ اہل عقل و دانش کہتے ہیں جس کی زبان ہوتی ہے وہ بولتا ہے، جس کی زبان نہیں ہوتی وہ نہیں بولتا۔ جو سانس لیتا ہے وہ زندہ ہے، جو سانس نہیں لیتا وہ مردہ ہے۔ اور بولنا زندہ کا کام ہے نہ کہ مردہ کا کام ہے۔ اور زندگی بانٹنے والا اللہ ہے، زندگی بانٹنے والا اللہ ہے۔ اور زندگی کی علامت کیا ہے؟ وہ بولتا ہو، وہ چلتا ہو، وہ پھرتا ہو، وہ پلتا ہو۔ اب اہل علم و دانش کہتے ہیں کہ زندوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حیوانات ہیں ایک نباتات ہیں۔ وہ جو ہے ایک حیوانات ہیں ایک نباتات ہیں۔ حیوانات کون سے ہیں؟ جو چلتے پھرتے ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا وہ تیرتے ہوں گے، یا وہ رینگتے ہوں گے، یا وہ چلتے ہوں گے، پلس وہ بولتے ہوں گے، کھاتے ہوں گے۔ یہ حیوانات ہیں جو چلے نہ، جو پھرے نہ، مگر کھاتا بھی ہو، وہ پیتا بھی ہو، اور اس کی نشانی یہ کہ وہ پلتا ہو۔ اسے نباتات کہتے ہیں۔ جو چلتا نہیں صرف پلتا ہے وہ نباتات میں آتا ہے۔ جو پلتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، وہ حیوانات میں آتا ہے۔ اور جس میں یہ دونوں چیزیں نہیں تو وہ زندہ، وہ حیات میں نہیں آتا، وہ زندہ چیزوں میں، جاندار چیزوں میں نہیں آتا۔ قانون بن گیا، جو بولے اور پلے وہ زندہ ہے، جو بولے نہ بولے وہ مردہ ہے۔ قانون فطرت یہی کہتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کون سا قانون ہے کہ کافر کی مٹھی میں پتھر بول رہا ہے؟ مجھے آپ اتنا سمجھا دو کہ یہ کون سا قانون ہے کہ کافر کی مٹھی میں پتھر بول رہا ہے؟ بولنا تو بے جانوں کی نشانی نہیں ہے نا، یہ تو بے جان ہے نا، یہ بولا ہے نا۔ یہ ہمیں مزے کی بات بتاؤ، قدرت نے کہا نہیں بولنا، بڑی توجہ کی بات ہے، بس سادہ سا جملہ کہوں گا، قدرت نے کہا نہیں بولنا، محبت نے کہا بولنا ہے۔ قدرت نے کہا نہیں بولنا، محبت نے کہا ہے بولنا ہے۔ پر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ منبر پہ میں بیٹھا ہوں، بڑی بھاری جگہ بیٹھا ہوں، بڑی ذمہ دار جگہ ہے، اب میں مجھے کیا کہوں اس بات کو
کہ قدرت زوراور ہوئی کہ محبت زوراور ہوئی؟ قدرت نے تو کہا تھا نہیں بولنا، محبت نے کہا بولنا ہے، تو وہ گھور پڑا۔ میں نے پتھر سے پوچھا کہ تو نے قدرت کی کیوں نہ مانی، محبت کی کیوں مان لی؟ تو نے قدرت کی کیوں نہیں مانی، محبت کی کیوں نہیں مانی؟ تو جواب آیا، تو نے سن نہیں رکھا، کنت کنزا مخفیا فاحببت، میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا، فارادت تو نہیں کہا کہ میں نے ارادہ کیا، کہا میں نے احببت۔ ارادہ اور ہوتا ہے، چاہت اور ہوتی ہے۔ ارادہ قانون کے مطابق چلتا ہے اور چاہت محبت کے تحت چلا کرتی ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں، چاہت ارادے پہ کنٹرول ہوتا ہے، چاہت پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ یا مجھے یوں وضع کر لینے دو، ارادہ بدل بھی سکتا ہے، چاہت کبھی بدلا نہیں کرتی، چاہت کبھی بدلا نہیں کرتی۔ اسی محبت کو آگے چلتے چلو، آگے بڑھاتے چلو کہ جب محبت کے معاملات آئے تو پتھر بولا، محبت کے معاملات آئے تو منہ شکایت لے کر آ گیا، محبت کے معاملات آئے تو ٹہنی تلوار بن گئی، محبت کے معاملات آئے تو پاگل منہ سجدہ کرنے لگا، محبت کے معاملات آئے تو ہرن بھی شکایت لے کر آ گیا، ارے محبت کے معاملات آئے تو زمین بھی سمٹنے لگی، ارے محبت کے معاملات آئے تو چاند کے ٹکڑے ہونے لگا، محبت کے معاملات آئے تو انگلیوں سے پانی چلنے لگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ محبت کے معاملات آئے تو آنکھ کو پیوند لگنے لگا، محبت کی بات آئی تو نابینا کو بینائی ملنے لگی۔ جب یہ سارے معاملات محبت سے چل رہے ہیں تو سنیا میں تجھے بتاؤں کہ تو بھی اپنی قسمت پہ ناز کر۔ جب یہ سارے معاملات محبت پر ہی چل رہے ہیں، یہ سارے، تو پھر مجھے یوں کہہ لینے دیجئے، جب دنیا کی باری تھی تو قانون چل رہا تھا، مصطفیٰ کی باری آئی تو محبت چلنے لگی۔ مصطفیٰ کی باری آئی تو محبت چلنے لگی، تو پھر مجھے کہہ لینے دو، جب سارے معاملات محبت سے چل رہے ہیں اور اس کے پیچھے کہو گے یہ شاید جوش خطابت میں کہہ رہا ہے، تو میرے آقا نے نہیں کہا کوئی کلیم ہے تو ہوتا ہوگا، کوئی خلیل ہے تو ہوتا ہوگا، کوئی صفی اللہ ہے تو ہوتا ہوگا، کوئی روح اللہ ہے تو ہوتا ہوگا۔ یہ معاملات فطرت کے تحت ہیں، میں حبیب اللہ ہوں، یہ معاملات چاہت کے تحت ہیں۔ میں حبیب اللہ ہوں، سب کے ساتھ معاملات، کسی کے ساتھ کلام کے حوالے سے چل رہا ہوگا، کسی کے ساتھ دوستی کا معاملہ چل رہا ہوگا، کسی کے ساتھ موڑے کا معاملہ چل رہا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا ہوگا، ارے ہمارے ساتھ تو محبت کا معاملہ چل رہا ہے۔ اسی محبت کے معاملے کو اور بڑھاتے ہیں۔ رب نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور ساتھ ہی فرمایا لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اتنا بڑا راز ہے، جو دور پہ ہوا وہ بھی تو اللہ تھا، اور جو درخت سے بول رہا تھا وہ بھی تو اللہ تھا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ جو دور پہ تھا وہ بھی تو اللہ تھا، اور جو درخت سے بول رہا تھا وہ بھی تو اللہ تھا۔ ادھر اتنا بڑا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ادھر چھوٹا سا درخت کھڑا رہا، ادھر چھوٹا سا درخت کھڑا رہا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں معاملہ ربوبیت اور نبوت کا تھا۔ جو درخت سے بول رہا تھا یہ معاملہ ربوبیت اور نبوت کا تھا، یہ معاملہ قانون کے تحت تھا۔
بڑی باریک باتیں ہیں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائیں، اور جب آپ سبحان اللہ کہیں گے نا تو مجھے پتا چلے گا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ جس سبحان اللہ ٹھیک ہو گئی نا تو میں سمجھ آسا گل سمجھ نہیں آئی، آسان کر دینا۔ وہی درخت سے بولتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلا، وہی دور میں آیا تو جل گیا، جل گیا، اور اس نے کہا کہ میری مثل نہیں بول سکتے۔ اب جو درخت سے بول رہا تھا وہ کون تھا، اور جو دور پہ آیا تھا وہ کون تھا؟ جو دور پہ آیا تھا وہ کون تھا؟ بھلے تجلی ہی آیا تھا نا، مگر لنک کہاں تھا اس تجلی کا؟ لنک کہاں تھا؟ اور جو درخت سے آواز آ رہی تھی وہ کون تھا؟ کیا نہیں کہا تھا میں تمہارا رب بول رہا ہوں؟ درخت کو خشک نہیں ہوا، اس لیے کہ یہاں کچھ منتقل کرنا تھا، اور یہ انتقال کسی قانون کے تحت ہونا تھا۔ تو یہاں قانون چل رہا تھا کہ اللہ نے نبی کو کچھ دینا تھا، نبی نے کچھ لے کے آگے بانٹنا تھا، تو یہاں قانون کے تحت معاملہ چل رہا تھا، اور دور میں جو معاملہ چل رہا تھا وہ قانون کا نہیں چل رہا تھا، وہ درشن کا چل رہا تھا، اور درشن کے پیچھے محبت کا جذبہ تھا۔ یہ بڑی باری باتیں ہیں، جب قانون کی بات آئے گی تو معاملہ اور ہوگا، جب محبت کی باری آئے گی تو معاملہ اور ہوگا۔ جب قانون کی بات آئے گی تو درخت بھی جلدی کو سہ لے گا، اور جب محبت کی بات آئے گی تو دور بھی نہیں سہ سکے گا۔ قرآن میرا آقا مکے میں ہے تو قرآن مکی ہے، میرا آقا مدنی میں ہے تو قرآن مدنی ہے۔ تو جہاں آقا جا رہا ہے وہیں ساتھ ساتھ قرآن جا رہا ہے۔ یہ ہے ربوبیت اور نبوت کا معاملہ، یہ ہے ربوبیت اور نبوت کا معاملہ۔ اور جہاں آقا جہاں بیٹھتے ہیں جبریل وہیں آ جاتے ہیں، حرا میں ہوں تو وہیں آ جاتے ہیں، سور میں ہوں تو وہاں آ جاتے ہیں، مکے میں ہیں تو وہاں آ جاتے ہیں، مدینے میں ہیں تو یہاں آ جاتے ہیں، حجرے میں ہیں تو وہاں آ جاتے ہیں، مسجد میں ہیں تو یہاں آ جاتے ہیں، بدر میں ہیں تو وہاں آ جاتے ہیں، احد میں ہیں تو وہاں آ جاتے ہیں، خندق کھود رہے تو جبریل وہاں آ جاتے ہیں، تنے تنہا میرے آقا ہیں تو جبریل دستک دے کے وہاں آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اجل کا معاملہ آتا ہے، انتقال کا معاملہ آتا ہے، سفر کا معاملہ آتا ہے تو بھی جبریل آ کے پہلے دستک دیتے ہیں، پہلے آ کے جبریل دستک دیتے ہیں۔ اتنے آتے جاتے ہیں، پیغام لاتے ہیں، کبھی صدیق کے لیے لا رہے ہیں، کبھی عمر کے لیے لا رہے ہیں، کبھی حسین کے لیے لا رہے ہیں، کبھی علی کے لیے لا رہے ہیں، کبھی حدیث قدسی لے کے آ رہے ہیں تو کبھی قرآن لے کر آ رہے ہیں، آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ یہ ہے معاملہ قانون کا۔ لیکن جب سدرا کی باری آئی تو کہا اب میں آگے نہیں جا سکتا کہ میرے پر جل جائیں گے، اب میں آگے نہیں جا سکتا کہ میرے پر جل جائیں گے۔ مجھے بات تو سمجھاؤ کہ جو نور و بشر کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، مجھے اتنا بتاؤ کہ 7ویں آسمان تک انبیاء ملتے رہے تو 7ویں تک بشریت گئی، سدرا تک نورانیت گئی، آگے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کی سبحان اللہ سے پتہ چل جانا چاہیے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ 7ویں تک بشریت گئی، سدرا تک نورانیت گئی۔ ارے جہاں نور بھی جل جائے اس مقام کو کیا کہو گے؟ میں اسے سدرا کہوں یا دروازے محبت کہہ دوں؟ دروازے محبت کوئی معمولی شے تو نہیں ہے نا، محبت کوئی چھوٹی شے تو نہیں ہے نا، محبت کوئی عام چیز تو نہیں ہے نا۔ ارے جب سدرا سے گزر رہے ہیں تو جہاں جبریل بشریت بھی پیچھے رہ گئی، نورانیت بھی پیچھے رہ گئی، تو مجھے کہنے دے دیا کہ جہاں بشریت اور نورانیت رہ جاتے ہیں وہاں سے حقیقت محمدیہ شروع ہو جایا کرتا ہے۔ جو بات محبت تک چل رہی ہے نا، اب میں پھر بات پلٹ کر لاتا ہوں۔ جب یہ سارے معاملے محبت سے چل رہے ہیں
تو پھر ایک بات یاد رکھو، جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے جو چیز پسند کی جائے نا، اس سے بھی محبت ہوا کرتی ہے، اس سے بھی محبت ہوا کرتی ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے ایسی چیز لے کر نہیں آتا جو اسے خود پسند نہ آئے، جس چیز سے اسے محبت ہوگی نا، تو وہ چاہے گا یار یہ میرے یار کے لیے ہونی چاہیے، یہ میرے یار کے لیے ہونی چاہیے۔ تو بات جب محبت کی چلتی ہے تو پھر نسبتیں بھی محبت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں۔ اب یہاں مجھے بڑا باریک جملہ کہنے لے لو، جب بات محبت کی چلتی ہے تو نسبت نسب پر نہیں، عقل پر نہیں، دولت پر نہیں، جب بات محبت کی چلتی ہے تو نسبت بھی محبت پر ہی قائم ہوا کرتی ہے۔ ورنہ بلال کی جو مصطفیٰ سے محبت ہے، یہ مصطفیٰ کی جو بلال سے محبت ہے، اس محبت کو جب قائم کیا گیا تو نہ نسب دیکھا گیا، نہ نسل دیکھی گئی، نہ حسب دیکھا گیا، نہ ملک دیکھا گیا، نہ رنگ دیکھا گیا، نہ کھانے دیکھا گیا، نہ قاد دیکھا گیا، نہ قد دیکھا گیا، نہ کاٹ دیکھا گیا، نہ بال دیکھے گئے، نہ ہونٹ دیکھے گئے، نہ ناک دیکھی گئی، نہ آنکھیں دیکھی گئی، نہ رنگت دیکھی گئی، نہ پیشانی دیکھی گئی، نہ پھٹی چوٹی دیکھی گئی، نہ پھٹے کپڑے دیکھے گئے۔ جب دیکھا گیا تو صرف دل بلال ہی دیکھا گیا، نسبت قائم کر دی۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ تو حضرات محترم، پڑھیے درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ جس شے کی نسبت ہوتی ہے وہ بھی محبت پر ہوتی ہے، تو پھر اپنے مقدر پر ناز کرو۔ بس میں اپنی بالکل سمٹنے لگا ہوں۔ روح بنائی کب گئی، اجسام میں ڈالی کب گئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بات بتا دیتا، رٹی رٹائی باتیں نہیں کرتا، جو معلوم انہیں دینا ہے نا وہی آگے مانگنا ہے۔ لہذا میری گفتگو توجہ سے سنو۔ روحیں بنائی کب گئی، اجسام میں ڈالی کب گئی، اور یک بار بھی نہیں ڈالی گئی، یک بار ہی میں نہیں ڈالی گئی، ترتیب سے ڈلتی گئی۔ پہلے روح آدم کو جسم آدم میں ڈالا گیا، پھر جسم آدم سے ایک ڈھانچہ نکال کر روح ہوا کو اس میں ڈالا گیا، پھر ان کے ملنے سے ایک ڈھانچہ تیار کر کے روح شیش کو اس میں ڈالا گیا، پھر ایک ڈھانچہ بنا کر روح قابیل کو اس میں ڈالا گیا، پھر ایک ڈھانچہ بنا کر روح حابیل کو اس میں ڈالا گیا، پھر ایک ڈھانچہ بنا کر روح ادریس کو اس میں ڈالا گیا، پھر جو ان کے ساتھی تھے ان ارواح کو ڈالا گیا، پھر ہر ایک ڈھانچے میں روح نوح کو ڈالا گیا، پھر ایک ڈھانچے میں نوح کے بیٹے کی روح کو ڈالا گیا۔ ارے یہ ڈھانچہ نکلا بدن نوح سے ہے، اس ڈھانچے کا جو نطفہ ہے وہ نوح کے بدن سے نکلا، روح عالم ارواح سے ڈالی گئی، مگر کیا وجہ ہے کہ خیروں کو تو کشتی میں بٹھایا گیا، اپنے کو ڈبویا گیا۔ بڑی باریک اور مزے کی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ عالم ارواح کا لحاظ ہے، نہ نسبت نوح کا لحاظ ہے، لحاظ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ دل پر قبضہ کس کا ہوا گیا ہے۔ اگر غیر کا قبضہ ہے تو پھر یہ غیر ہے، اگر اپنا قبضہ ہے تو یہ اپنا ہے، تو پھر اپنے بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، خدا کی قسم مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا ڈھانچہ کب بنایا گیا، کب بنایا گیا؟ کسی کا 50 سال پہلے، جو یہاں 50 سال کا بندہ بیٹھا ہے تو 50 سال 9 مہینے پہلے ایک جگہ پر پانی کے 2 قطرے اکٹھے کیے گئے،
اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ مقدس مقام جسے ماں کہتے ہیں، وہ مقدس مقام جسے ماں کہتے ہیں۔ پھر اس میں ڈھانچہ تیار کیا گیا، تو ڈھانچہ پتہ ہے رب خود اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ ڈھانچہ پتہ ہے رب کیسے تیار کرتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا عِظَامًا لَحْمًا۔ ہم نے انسان کو بجتی مٹی سے بنایا، پھر نطفہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر علقہ بنایا، پھر علقہ کو لحمہ بنایا، پھر لحمہ کو ہڈی پہ چڑھایا۔ یہی کام حضرت آدم کے بعد ساری اولاد آدم میں ہوتا رہا، مگر کسی کا ڈھانچہ بنا زمانہ آدم میں، کسی کا ڈھانچہ بنا زمانہ نوح میں، کسی کا ڈھانچہ بنا زمانہ عیسیٰ میں، کسی کا ڈھانچہ بنا زمانہ موسیٰ میں، اور وہ سنی اپنے مقدر پہ ناز کر تیرا ڈھانچہ بنا زمانہ مصطفیٰ میں۔ اب میں اس کو افسانوی رنگ میں، خطیبانہ رنگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ارواح بنا دی گئی، ڈھانچے میں ڈل رہی تھی، جب میری روح کی باری آئی تو رب نے فرمایا ابھی نہیں۔ جب ڈھانچہ بن گیا، عبد الواحد صاحب کی روح ڈالنی ہے، جواب آیا ابھی نہیں۔ عوام صاحب کی روح ڈالنی ہے، جواب آیا ابھی نہیں۔ زمانہ نوح آیا، جواب آیا ابھی نہیں۔ زمانہ عیسیٰ آیا، جواب آیا ابھی نہیں۔ خدا کی قسم اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ جب بات محبت کی ہے تو نسبت بھی محبت کی ہے۔ خدا کی قسم رب کو ہماری روحوں سے اتنی محبت تھی کہ روک کے رکھا، نہیں ڈالنے دیا۔ زمانہ مصطفیٰ آیا تو کہا اب ڈال بھی دو اور ایمان بھی ادا کر دو۔ فیصلے ہو رہے تھے، عقل بٹ رہی تھی، زبانیں مل رہی تھی، آنکھیں مل رہی تھی، کان مل رہے تھے، تو جب آپ کو کان مل رہے تھے تو حکم ہوا انہیں سماعت بھی دے دو اور ذکر مصطفیٰ کے لیے پسند بھی کر لو۔ اور جب ندیم امان خدا کی قسم آپ لوگ اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں سارے نعت خوانوں کو کہوں گا اپنے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تو نہیں جانتا ندیم امان صاحب کو، لیکن بہت سارے نعت خوان ہیں جو اپنے مقام کو نہیں سمجھتے، وہ نعتیں بیچتے ہیں۔ خدا کی قسم جو نعتیں بیچتے ہیں اور تقریریں بیچتے ہیں، میں ان سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ جب خدا تجھے سر دے رہا تھا، جب خدا تیری زبان میں ترنم پیدا کر رہا تھا اور اس کو ذکر مصطفیٰ کے لیے پسند کر رہا تھا، تو کیا اس نے ریٹ لگایا تھا؟ کیا اس نے قیمت لگائی تھی؟ تو آج ایک نعت کے 60,000 روپیہ لے کے آتا تھا، تو سچ بتا تو وفا کر رہا ہے کہ غداری کر رہا ہے؟ تو وفا کر رہا ہے کہ غداری کر رہا ہے؟ یہ ترنم تیرے باپ کی میراث ہے؟ نہیں، تجھے خدا نے دی ہے اور کتنا کرم کیا۔ اچھا ترنم والے یہ جو گانے گاتے ہیں، نہیں گا سنا ہے، ترنم والے یہ جو گانے گاتے ہیں، رب نے ترنم دیا نا، لیکن پسند نہیں کیا، لیکن اس ترنم کو پسند نہیں کیا، غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ اور پھر جو نعت خوان بنے نا، ترنم بھی دیا، پسند بھی کر لیا، نبی کا ثنا خوان بھی بنا۔ ندیم امان صاحب اپنے مقدر پر ناز کرو کہ آج آپ کہیں ناچنے والے سٹیج پر نہیں ہو، اس سٹیج پر ہو کہ جس سٹیج کا حالہ بنانے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اترا کرتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کا جب سٹیج ہوتا ہے نا تو آسمان سے فرشتے بھی اترا کرتے ہیں۔ اور بس میں والعصر میں بولنا چاہتا تھا، صرف لفظ والعصر،
لیکن چونکہ اب وقت بہت ہو گیا ہے، آخری باتیں میں بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، بڑا فتنے کا دور آ گیا ہے، بہت پرفتن دور آ گیا ہے، اتنا فتنے والا دور آ گیا ہے کہ اب تو مجھے اپنے اکابر بھی اکابر نہیں لگ رہے۔ یہ جو بڑے بڑے ملا اور پیر ہیں نا، جن کے نام بڑے ہیں، کاش کے جتنے ان کے نام بڑے تھے اتنے یہ چھوٹے ہو گئے ہیں۔ سیدوں کو اپنے سید ہونے پر بڑا گھمنڈ ہو گیا ہے، پیروں کو پیر ہونے پہ گھمنڈ ہو گیا۔ اگر تو سید ہے تو اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ اور تو اپنے زور سے سید بنا ہے؟ تجھے رب نے کسی سید زادی کے ہاں پیدا کیا تو سید بنایا نا۔ تو ایک درویش کا شعر بھی سنو، ایک فقیر کا شعر بھی سنو۔ ایک درویش کے ٹھکانے پر ایک سید آیا، بڑے گھمنڈ سے اندر داخل ہوا کہ سید، اور بڑا اکڑ کے اس فقیر پر جب نظر ڈالی نا، اس فقیر کے آستانے میں ایک آئینہ لگا ہوا تھا، آئینہ چاک ہوا، چاک ہوا تو اس دور سے آواز آئی، ہر کے عاشق شد زمان جمال ذات را۔ سنو، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، ہست سید جملہ موجودہ۔ جو اس کی ذات کا عاشق بن گیا وہ ساری کائنات کا سید بن گیا۔ تو بڑے بڑے مولوی ہیں، ان کو اپنے علم پر گھمنڈ ہے، تو بحث کیا کرتے ہیں؟ کوئی صحابہ کی حمایتی بنے ہوئے ہیں، کوئی اہل بیت کے حمایتی بنے ہوئے ہیں، کوئی اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، کوئی صحابہ کی دعو میں اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں۔ تو میں ان سارے اکابر پر مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، لکھ لعنت ہو ان پر۔ یہ امت کو کس غم میں الجھا کے رکھ دیا ہے، کس پریشانی میں۔ پہلے ہم چھوڑے ہیں کہ کبھی تم کسی کے ایمان کی بیعت چھیڑ کے میں نام نہیں لینا چاہتا، کبھی تم صحابہ کے معاملات میں اعتراضات کرتے ہو، کبھی کسی کے ایمان پہ بحث کرتے ہو، اور تیری اپنی کیا اوقات ہے نبی کے در کے ٹکڑے کھا کے نبی کے در والوں اور گھر والوں پہ بھونکنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ کوئی صحابہ کا مخالف بنا ہوا ہے، کوئی اہل بیت کی بغاوت کر رہا ہے، اور دعوے ساروں نے کی ہوئے کہ ہم بڑے، یہ شیطان کے پاس یہ علم تھوڑا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا تھا نا، میرے لیے اتنا علم کافی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ ہے۔ تو تم بڑے بڑے مولوی پیروں کو یہ فقیر بھی کہتا ہے، جس کے پاس نہ اتنا بڑا علم ہے، نہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، نہ شیطانی والی کوئی دستار سر پہ ہے۔ میں کہتا ہوں میرے لیے اتنا کافی ہے، جو نبی کا ہے وہ آسمان ہدایت کا ستارہ بن گیا۔ اس لیے میرے دوستوں میں یہ سچ کہنا چاہتا ہوں، جو صحابہ کی پیروی کرے، وہ جو بھی زیادہ ہو، جس بھی زیادے سے وہ تعلق رکھتا ہو، مت اس کی بات مانو، اور جو اہل بیت سے بغاوت کرتا ہے مت ان کی باتیں مانو، اور نہ یہ بحث چھیڑو۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ اس بحث کی ضرورت کیا ہے۔ میں سچی بات بتاؤں تو نہ اس کا تعلق عقائد سے ہے، نہ اعمال سے ہے، نہ ضروریات دین سے ہے، عقائد سے بھی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ عقائد سے اس کا تعلق ہے، اس کا عقیدے میں سے بھی تعلق نہیں۔ تیرا عقیدہ تو نبی کی ذات کے خلاف ہونا چاہیے، اڑوس پڑوس میں جھانکنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ کس نے کیا کیا، وہ کیا ہے، کیسا ہے، تو کون ہوتا ہے یہ فتوے لگانے والا؟ کبھی کسی کی ایمان کی آڑ میں تو نہیں، کبھی کسی کی محبت کی آڑ میں تو نہیں۔ یہ بالکل اکابر نہیں ہے، یہ بالکل ہمارے قائدین نہیں ہے۔ ایسے قائدین کو ہم جھوٹی کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم اس کو اپنا قائد بنائیں گے جو سنیوں کو ایک پلیٹ فارم پر، ہم اس کو اپنا قائد مانیں گے جو سنیوں کو نبی کے در تک لائے گا۔ اور ایک پلیٹ فارم پر لانے والا جو تھا نا، اس کا جنازہ دنیا کو بتا گیا ہے۔ اب اگر کسی کو مروڑ پڑتے تو پڑھتے رہے، ساڑھے ویزے نہیں کینسل ہوتے، ساڑھیاں برطانیہ میں کوئی جائیداد نہیں، نہ اٹلی بھی جائیداد نہیں، نہ جاپان ہی چلے نہ پیرس ہی چلے۔ اس لیے ہم جو بات کرتے ہیں نا تو ٹھوک بجا کے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی برٹش پاسپورٹ نہیں ہے۔ جن پیروں کے پاس پاسپورٹ ہوگی ان کو فکر ہوگی کہ سارا ویزا بند ہو جائے۔ اس لیے حضرات محترم، بڑا پرفتن دور آ گیا، اپنے عقیدے سے بات ہو، بس اپنے عقیدے سام کے رہا، اور عقیدے کیڑے وہ بڑھیا بابے آ گئے، بڑھیا بابے کیڑا عقیدہ سی بابے آ، جب بھی نبی کا نام آتا سی نا، لمبے
چوڑے درود نہیں سناؤ جڑے اج تک نیٹ تے آ گئے نا اے وظیفہ پڑھو تو تمہیں ایم ہو جائے گا، اے وظیفہ پڑھو تو ایم ہو جائے گا. اصل میں وہ وظیفے نہیں دے رہے ہوتے، وہ اپنے پیج چلا رہے ہوتے ہیں. ورنہ وظیفے اتنے آسانی نہ نہیں لگتے. وظیفہ لین واسطے نا کسی جگہ تک ٹر کے جانا پہنتا ہے تاں وظیفے کی اثر بھی ہوتا ہے. جب تھوڑے موبائل کے سکرین سے وظیفہ آ جائے تو پڑھ کے تو وظیفہ پکڑ لو تو پھر اس کی مل کیا پڑا، پھر اس کا مل کیا پڑا. پتہ انہوں نے لمبے چوڑے درود نہیں سناؤں. جب نبی کا نام آتا سی نا تو این کر لیں مالک بھی پسند کر لیتے، مالک بھی پسند کر لیتے سر. مالک بھی عذاب پسند آ جاتی تھی. کیوں؟ وہ چدا وہ تما نہیں سمجھتا کہ میں اکھا چوماں گا تو میری پیری دور ہو گئی، میں اکھا چوماں گا تو میرے مدرسے کا چندہ بد جا سکتا. نہیں، وہ اکھا چوم دے سکتے سر کبھی بھی بدی چوم دے سکتے. اس لیے میرے دوستوں بہت پرفتن دور آ گیا اور اللہ رب العزت آپ نے میری سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے. کیونکہ ندیم امام صاحب نے بھی اب اپنی حاضری لگوانی ہے. بہت پیارے انسان ہیں، بڑے بااخلاق انسان ہیں، مسکین طبیعت بندے ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ ہیں. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے مقدر کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی انہیں ثنا خوان مصطفیٰ کہتے ہیں. چھوٹی بات ہے، یہ معمولی بات ہے. لہٰذا میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ہمارے کرم فرمائے، رحم فرمائے، مہربانی فرمائے کہ اس میڈیا دے سوشل میڈیا دے شر اور فتنے تو سب اللہ بچا کوئی گل کسی کو نہ پسند ہوئی ہوتی، اگر میں نہ حق کہی ہوتی تو پھر میں معافی جی حق کہہ کے پھر بھی معافی منگیے تو پھر حق کہنے لوگ نہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بے ادبی میں آپ کے اسماء مبارک نے نہ غلط ہونے کا جب آپ کے اسماء مبارک نہ پتہ ہونے کا جب میں نام نہیں لے سکتا. یہ میری کمی ہے، تھوڑے مقامی کمی بڑی اس طرح کی کمی کوئی نہیں. رات کافی ہو گئی ہے ہوں نعتاں سنیو پھر جا کے سمیو پھر وہ ٹائم آتا ہوا ہے اور بھی صاحب پانچ ہوتے ہیں تو لوگ پھر مسجد میں آتے ہیں. تو کوئی فجر کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے، کسی کو کوئی یاد بھی ہے سنیت کے خیر بات ہے نا علاج جو ہو گیا جو ہوگی تو فجر پڑھنے کی کئی لوگ ہیں. ہمیں 2 بجے بھی سب کو نہ فجر اٹھ کے پڑھے.